سے بظاہر لگتا ہے کہ چیزیں نیوٹرلائز ہو رہی ہیں، بٹ ایسے نہیں ہوتا. اگر ایسے ہوتا تو اس ملک میں اپوزیشن اگلی دفعہ کیسے حکومتوں میں آتی ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس تو حکومت نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس تو اختیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ عوام دیکھتی ہے کہ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ واضح پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کوئی سیاسی عمل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ عوام کے ہاتھ میں ہے. ہم جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں پہ کیا گیا، جس میں وہ تو ٹائم کے اوپر وہاں پہ گئی تھی، دن کے وقت 4 بجے ٹائم اوور ہو گیا. بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ہماری بزرگ عورتیں ہیں یار، اور وہ وہاں بیٹھی رہیں. جب ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے ضد کی کہ ہم بھائی سے ملے بغیر نہیں جائیں گی. بڑا عرصہ ہو گیا ملے ہوئے. آپ 10 بجے لائٹس بند کر دیتے ہیں، پھر سردی میں آپ نیچے پانی چھوڑ دیتے ہیں، پھر 12 بجے کے بعد وہ سامنے وہ جو میڈیسن کی فیکٹری تھی جہاں وہ ہماری مائیں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی لائٹیں بھی گیٹوں کی آپ بند کروا دیتے ہیں. پھر وہاں جو پولیس کی خواتین ہیں اور جو وہاں انچارج ہیں وہ کہتی ہیں جی ان کو مطلب ہے کہ بہودہ الفاظ استعمال کرتی ہیں اور وہ ڈریگ کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. ہمارے ایک آنریبل منسٹر کو اور ایک ایم این اے کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہاں تشدد کرتے ہیں، اس کی آپ پھینٹی لگاتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ آپ کون سی عزت دے رہے ہیں؟ ہم اس کو بڑے واضح الفاظ میں کنڈیم بھی کر چکے ہیں، مگر آج میں کنڈیم کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں. آج میں آپ کو یہ تنبیہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ایسا نہ کریں. آپ چاہے پنجاب حکومت میں بیٹھے ہیں، دیکھیں نا علیمہ باجی نے بڑی واضح کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مریم نواز نے یہ گلو بٹنیاں انہوں نے لفظ استعمال کیے، گلو بٹنیاں بھیجی وہاں پہ. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ نے ماؤں کے اوپر، بہنوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. کوئی ہمیں جسٹیفیکیشن دینے کی آپ کوشش نہ کریں. وہ عطا تارڑ صاحب نے کہا او جی اگر یہ ہوا ہوتا تو اس کی ویڈیو تو ہوتی وہاں پہ. بھائی ویڈیو سے بچنے کے لیے ہی تو آپ نے لائٹیں بند کی تھی. 10 بجے تو آپ نے لائٹس آف کی تھی، وہ کس لیے کی تھی؟ کون سا آپ اتنا بڑا کام کرنے لگے تھے؟ وہاں پہ 20-22 لوگ، خواتین، عورتیں اور وکیل موجود تھے نا، ان کو مارنے کے لیے. وہ کوئی ڈی چوک تو نہیں تھا جو آپ نے لائٹیں بند کر کے تو گولیاں برسانی تھی. تو لائٹیں اس لیے بند کی گئی تھی نا کہ کوئی ویڈیو نہ بن سکے. اور آپ ویڈیو مانگتے ہو بھائی؟ ہم تو ویڈیو CCTV فوٹیج مانگ رہے ہیں، 2 سال ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں 9 مئی کی لے کے آؤ. 9 مئی کی CCTV فوٹیج تم شیئر نہیں کر رہے اور ہزاروں بندے جیل میں تم نے ڈال دیے اس کے اوپر. ہمیں تم کہتے ہو کہ اس دن کی ویڈیو لے کے آؤ جو تم نے بائی ڈیزائن لائٹیں بند کر کے کیا. کوئی حیا شرم کوئی نہیں ہے ان لوگوں میں، سوچتے نہیں ہیں. وہ کیا کہا تھا خان صاحب نے، تو ہے بھی جاہل اور یہ پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی کوئی نہیں کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. اور اکانومسٹ کی رپورٹ دیکھ لیں، ایک باقاعدہ مہم چلی ہوئی ہے. بھائی 27 کو عمران خان کا فیصلہ ہے، جو ڈیٹ آگے چلی گئی تھی کیس میں، اور اس سے پہلے نئے نئے کام ہو رہے ہیں. کبھی اکانومسٹ میں رپورٹ آ جاتی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، لوگ بےہودہ، کمزور، ضعیف، فضول، اور کبھی جناب یہ تماشا وہاں پہ ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر اچانک رپورٹ آتی ہے معذرت کے ساتھ، اور ہر چینل کے اوپر وزراء بیٹھ جاتے ہیں نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے، اور وہ جناب شروع، ایک پریس کانفرنس، دوسری پریس کانفرنس، اور چل رہی ہے. مگر ہم تو شاید اس ملک کے باسی نہیں ہے نا. ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے کیا ٹرم کر دیا ہے، حالانکہ ہم اس ملک کے حقیقی نمائندے ہیں. ہماری گفتگو نہیں چل سکتی ہے، مگر ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری جو ہے اس کی گفتگو چاہے وہ سینس بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے، بس وہ آئی نہیں تو ابھی لائیو ہو گیا جناب. فیڈرل یا مرکزی قیادت آپ نہ دکھائیں، اور پنجاب میں آپ وہ پنجابی کہہ رہے ہیں پیڑے تو پیڑا بھی وزیر آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی لائیو آپ کر دیتے ہیں. جس کو اس کے گھر والے نہیں جانتے ہیں، جس کو اس کے محلے میں کوئی نہیں جانتے پنجاب میں، وہ بھی آپ لائیو دکھا رہے ہیں. تو آپ نے ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے. ایک طرف رپورٹ آتی ہے فیڈڈ رپورٹ وچ مائٹ بی فنڈڈ ایز ویل، وہ آتی ہے اور ساتھ ہی 1 2 3 4 اگلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. تو یہ ہم پاگل نہیں، ہمیں پتا ہے، قوم کو بھی پتا ہے یہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میں چاہوں گا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اب IMF کی رپورٹ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. IMF کی رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 10 نکات ہیں. زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ضروری ہے. وہ جو 10 نکات ہے اور وہ بڑے زبردست ہیں، کیونکہ IMF کی رپورٹ نے اس حکومت کو بیسیکلی، ہمارے ہاں کہتے ہیں اس کو لیرو لیر کر دیا اس حکومت کو.
کیونکہ ہماری بات کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم مخالف ہیں جی، ان کو تو تکلیف ہے، ان کے ساتھ تو یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ تو بات کریں گے. تو وہ جو آپ کے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ چیف جسٹس سے بھی مل لیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری منسٹریوں میں بھی چلے جائیں، جن کے ساتھ آپ فائنانس منسٹری کا ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ FBR کا ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں،